کنسٹرکٹیوزم میں انکوائری بیسڈ اپروچ کی بہت اہمیت ہے. کلاس روم کے اندر اس کی بہت سی امپلیکیشنس ہیں. کنسٹرکٹیوزم میجر چینجز کے لیے تقاضا کرتا ہے جو کہ کلاس روم میں ٹیچنگ اینڈ لرننگ پریکٹسز میں دیکھنے کو، مشاہدہ کرنے کو اور روزمرہ اس کا تجربہ کرنے کو بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں. اگر کوئی ٹیچر کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ پر چلنے کا کلیم کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں بالکل کلیئر ایک خاکہ موجود ہو، ایک سرٹن اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اور سرٹن وہ اس کے جو مشاہدات ہیں، جو سرٹن اس کے نکات ہیں جو کلاس روم میں امپلیکیشنز کا باعث ہیں، اس کے متعلق معلومات ہونا ٹیچر کو ضروری ہے. پرٹیکولرلی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انٹرسٹ ہے کا باعث ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی اپنی لرننگ کو اس اپروچ کے ذریعے سے بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو اپنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ لرننگ کولیبریٹو ہے جو کہ پہلی اپروچز سے ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. جتنی بھی اپروچز جو کہ ڈفرینٹ اسکالرس نے اس سے پہلے دیں اس میں کنسٹرکٹیوزم سے پہلے یہ خیال یا مین ان کا جو مطمع نظر تھا، جو ایک نقطہ نظر تھا، وہ یہ تھا کہ ایک انڈیویجول کی لرننگ پروسیجر کو آپ سمجھیں اور وہ چاہے اس کے بیہیویئرزم کے اندر آئے، چاہے اس کی کوگنیشن سے ریلیٹ کرے، وہ آپ ایک انڈیویجول کو سمجھ رہے ہیں. کنسٹرکٹیوزم میں جو سوشل انٹریکشن کا ایک عنصر بہت سے ریسرچ نے ہائی لائٹ کیا، بہت سے اسکالرس کے کام نے ہائی لائٹ کیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک انڈیویجول جو کولیبریشن میں سیکھتا ہے اس کا لیول اور اس کی اسپیڈ اور اس کی کمفرٹ لیول کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اس کی نسبت جبکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو آئسولیشن میں یا ٹوٹل انڈیویجول ٹاسک کے طور پہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں. کیونکہ ہر لیول پر جب وہ ایکسچینج آف انفارمیشن کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس یا اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، تو وہ پیئرز کے ساتھ اپنے دوستوں سے، اپنے ہم عمروں سے سیکھنے سے ان کی ایکسچینج آف انفارمیشن، بیکاز ہر انسان کی، ہر انڈیویجول کی، ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا ایک ایکسپیرینسز کا ایک ڈفرینٹ سلسلہ ہے جو کہ زندگی نے اس کو ایک مختلف حالات کے تحت آفر کیا ہوگا. وہ اپنے پیئرز کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا لیول یا ان کا جو لرننگ کا جو ایک پیس ہے اور جو اس کی ڈیپتھ ہے اور جو ایکسچینج آف انفارمیشن ہے وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے. اس میں پیئرز بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، یعنی ہر بچہ جو کلاس روم میں بیٹھا ہے وہ جب انٹریکٹ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، سو انڈائریکٹلی دے آر جسٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ فرام ایچ ادر ٹو. لرننگ از کولیبریٹو. When students review and reflect on their learning together, they can pick up the strategies from one another. جب وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایکسچینج آف انفارمیشن کرتے ہیں، پروجیکٹ ورک اکٹھا کرتے ہیں، ڈیوٹیز اینڈ ٹاسکس اینڈ رول اسائن کرتے ہیں، تو دے لرن اے لاٹ بیکاز ان کا ایج گروپ، ان کی وہ انٹرسٹ، ان کا وہ سب کچھ ایک سا ہے جس کو کہ وہ بہتر طور پہ سمجھ بھی پاتے ہیں اور ٹیچر کے پاس بھی وہ نالج ہوتا ہے کہ اس وقت اس کلاس روم میں یا اس عمر کے بچوں کی وہ کون سے کوالٹیز ہیں، کون سے خاص ہیں جس پر کہ وہ کولیبریٹو لرننگ کو بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتی ہیں، انٹروڈیوس بھی کر سکتی ہیں اور انکلکیٹ بھی کرتی ہیں اسے سرٹن کریکٹرسٹکس کو. لرننگ از انکوائری بیسڈ. انکوائری از دا مین ایکٹیویٹی جو کہ کسی بھی انکوائری چیز کیا ہے. انکوائری ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسا کویسچن مارک ہے جو کہ آپ جسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک معمہ، ایک جستجو، کچھ سیکھنا، کسی سوال کا آنسر، کوئی ریسرچ ورک، آل آف دیز تھنگز آر انکوائریز جو کہ ہم ڈیلی ہینڈل کر رہے ہیں. اس سوال کے پیچھے، اس جستجو کے پیچھے ہو سکتا ہے اور عمومی طور پہ دیکھنے کو آیا ہے کہ ایک سرٹن کائنڈ کی پرابلم از لنکڈ. پرابلم بیسڈ اپروچ، پرابلم سالونگ جو ایک اسکل ہے اس کی وہ جو اپروچ ہے اس پہ بیس کر کے وہ انکوائری بیسڈ لرننگ کا مین فیکٹر ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ میتھڈز انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں انکوائری سے ریلیٹڈ، کویسچننگ، انٹرویوئنگ، انویسٹیگیشن اے ٹاپک ود اے ویرائٹی آف ریسورسز، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسز، سارٹنگ آؤٹ، سنتھسائزنگ دا ڈیٹا جس کا مطلب ہے کہ اس کے ڈفرینٹ لنکس آپ نے دیکھنے ہیں، کوریلیشن کرنی ہے. اس سے آپ آنسر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس جو ایک پرٹیکولر کویسچن ہے اس کا کیا جواب یا اس انکوائری کا کیا حل موجود ہے. اینڈ یو لرن، یو کریٹ نیو نالج. لرننگ از ایوالونگ. اس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ لرننگ نیور کمز اپ ود دا فائنل اینڈ الٹیمیٹ آنسر اینڈ ڈاٹ، کہ اس کا کوئی ایک ہمیشہ رہنے والا آنسر موجود نہیں ہے.
لرننگ ایوالو ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کویسچنس نئے ان کا آنسر پاتے جاتے ہیں. اسیمولیشن سے اکوموڈیشن, equilibrium, and then going back to assimilation is an ongoing process within this approach.